السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اے بی نیوز اردو میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا۔ ناظرین، خبروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ مناور و منابڑی کے تعمیری کاموں کی جلد از جلد مکملی کی جائے، ایڈیشنل کلکٹر گریما اگروال کا بیان۔ ایڈیشنل کلکٹر گریما اگروال کا خواتین کو ہیلتھ ڈائری ڈاؤن لوڈ کرنے کا مشورہ۔ خواتین و لڑکیوں کی کاروباری ترقی کے لیے مواقع اور چیلنجز، ایک خصوصی بیداری پروگرام۔ سری چیتنیہ سالانہ تقریب میں ندا مہوین کو دیا گیا ایوارڈ۔ تارک راما راؤ کا اسمبلی حلقے سرسیلا کے ایل آر ڈی پیٹ کا دورہ۔ حسن آباد حلقے میں عوامی ضروریات کی تکمیل کو ترجیح۔ آدھار کارڈ کی تجدید کرانے کا عوام کو مشورہ۔ تلنگانہ گروپ 2 کے امتحانات کی تاریخ کا اعلان۔ مجلسی امیدوار مرزا رحمت بیگ قانون ساز کونسل کے لیے بلا مقابلہ منتخب۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بروز منگل کریم نگر منڈل مخدوم پورہ دیہات کے ضلع پریشد ہائی اسکول کا ایڈیشنل کلکٹر مجالس مقامی گریما اگروال نے دورہ کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل کلکٹر نے مناور و منابڑی کے تحت انجام دیے جا رہے مدرسے کے تزئین کے کاموں کی جلد از جلد مکملی کی متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی۔ اس موقع پر ضلع عہدیدار برائے دیہی ترقی سری لتا انجینئرنگ عہدیداروں دیگر نے شرکت کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ بروز منگل کریم نگر دیہی منڈل کے چلہ بدکور دیہات میں پوشن ابھیان 10 منٹ کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام میں ایڈیشنل کلکٹر مجالس مقامی گریما اگروال نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ موصوفہ نے حاملہ خواتین، بچوں کے وزن، کھانے کی عادات اور حفظان صحت کے متعلق آگاہی فراہم کی۔ ایڈیشنل کلکٹر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آنگن واڑی مراکز میں 3 سے 5 سال کی عمر کے غذائی قلت کے شکار بچوں کو خصوصی اناج کی فراہمی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے خواتین سے بات چیت کرتے ہوئے ان کے صحت کے متعلق جانکاری حاصل کی اور ہیلتھ ڈائری ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کا مشورہ دیا۔ ہیلتھ ڈائری ایپ کے متعلق آگاہی فراہم کرتے ہوئے کہا کہ اس ایپ میں حاملہ خواتین، شیرخوار بچوں اور نوعمر لڑکیوں کے لیے حفظان صحت کی احتیاطی تدابیر موجود ہے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ویلفیئر آفیسر سبیتا، عہدیدار برائے صحت و طبابت ڈاکٹر جویریہ، چرلا بدکور سرپنچ رمنا ریڈی، سی ڈی پی او امارانی، ڈی آر ڈی اے پی ڈی سری لتا، سپروائزر نرملا، پوشن ابھیان ضلع کو آرڈینیٹر ناگاراجو، رومیلا و دیگر نے شرکت کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ ضلع کلکٹر محترمہ شیخ یاسمین بادشاہ، ضلع پریشد کی چیئرپرسن داوا وسنتا، ایڈیشنل کلکٹر بی ایس لتا نے حیدرآباد کی اسٹیٹ ٹی لائف آرگنائزیشن کے زیر اہتمام خواتین و لڑکیوں کی کاروباری ترقی اختراع کے لیے مواقع اور چیلنجز کے نام سے ایک خصوصی بیداری پروگرام میں حصہ لیا۔ ضلع مستقر میں پونالا گارڈن فنکشن ہال میں ایل ایم کوپلا سوشل سروس آرگنائزیشن کے چیئرپرسن کوپلا اسنیہا لتا، ٹی لائف آرگنائزیشن کے ریاستی بانی صدر مسٹر ٹی دیپیکا ریڈی، ضلع صدر مس پی سریشا، جاگرتی خواتین لیڈر جمنا اور دیگر نے شرکت کی۔ اسی طرح ایک اور خبر۔ چلمیڈا آنند راؤ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کریم نگر میں MBBS نشست حاصل کرنے والی ندا مہوین کو سری چیتنیہ سالانہ تقریب میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کلکٹر کے ذریعے اپریسیشن ایوارڈ دیا گیا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ سرسیلا سے آصف علی سعادت کی اطلاع کے مطابق ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما راؤ نے کل اپنے اسمبلی حلقے سرسیلا کے ایل آر ڈی پیٹ کا دورہ کیا، جہاں وہ اپنے وعدے کے مطابق 2000 سے زائد طلباء و طالبات کے درمیان گفٹ اسمائل پروگرام کے تحت ٹیب فونز تقسیم کیے۔ اس موقع پر KTR نے طلباء کو مشورہ دیا کہ وہ سخت محنت اور جستجو کے ذریعے تعلیم حاصل کریں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیب فونز کا بہتر طریقہ استعمال کرتے ہوئے مسابقاتی امتحانات میں کامیابی پائیں۔
KTR نے کہا کہ KCR تلنگانہ میں سرکاری اسکولز کو کارپوریٹ اسکولز کے طرز پر ترقی دینے کے لیے ہمارا اسکول ہمارا گاؤں پروگرام کو متعارف کیا ہے، جس کے تحت 26,000 اسکولز کو بنیادی ڈھانچے کے ساتھ خوبصورت بنایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر KTR نے LRD پیٹ میں تمام سہولتوں سے آراستہ 40 لاکھ روپے کی لاگت سے تیار کردہ اولڈ ایج ہوم کا بھی افتتاح انجام دیا ہے۔ اولڈ ایج ہوم تلنگانہ کا پہلا وہ واحد اولڈ ایج ہوم ہے جہاں تمام تر سہولیات موجود ہیں۔ اسی طرح ایک اور خبر، رکن اسمبلی حسن آباد وی ستیش کمار نے کل کہا کہ وہ حلقے کے عوام بالخصوص دیہی علاقوں کے شہریوں کی تمام تر بنیادی ضروریات کی تکمیل اور سہولیات کی فراہمی کو اولین ترجیح دیتے ہوئے سنجیدہ طور پر ہر ممکن مساعی کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کل حلقے کے کوہڑا منڈل کے موضع وجے نگر کالونی میں 4 کروڑ 62 لاکھ روپے کے خرچ سے تعمیر کیے گئے چیک ڈیم اور برج کا رسمی افتتاح انجام دے کر تقریب کو مخاطب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل سے قبل حسن آباد حلقہ انتہائی پسماندگی کا شکار اور متعدد مسائل کے انبار میں گھرا ہوا تھا۔ تاہم تشکیل تلنگانہ کے بعد چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے ترجیحی بنیادوں پر حسن آباد کے حلقے کی ترقی کے لیے قابل ستائش اقدامات کیے، جس کے نتیجے میں حسن آباد حلقہ تیزی کے ساتھ ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہے۔ صدر منڈل پریشد کے کیرتی سریش، ضلع پریشد رکن این شاملا دیوی، مولانا محمد عبد القدیر رضوی القادری، معاون رکن محمد عبد الرحیم، رکن جنگلاتی بورڈ منڈل کے عہدیدار اور عوام کی کثیر تعداد بھی تقریب میں موجود تھی۔ اسی طرح ایک اور خبر، ضلع کلکٹر جنگاؤں CH شیولنگیا نے کل ضلع کے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے اپنے آدھار کارڈز کی فوری ازسرِ نو تجدید کریں تاکہ ریاستی اور مرکزی حکومتوں کی جانب سے ملنے والے متعدد فلاحی اسکیمات سے بلا رکاوٹ بھرپور استفادہ حاصل ہو سکے۔ وہ کل اس ضمن میں دفتر کلکٹریٹ پر منعقدہ ایک جائزہ اجلاس کو مخاطب کر رہے تھے۔ انہوں نے ضلع کے تمام منڈلوں کے عہدیداروں کو فوری اس جانب متوجہ ہو کر اور آدھار کارڈ کی تجدید کی اہمیت و افادیت کو اجاگر کرتے ہوئے آدھار کارڈ کے جدید کاری کے لیے مقامی عوام کو باشعور بنائیں اور 100% اپنے نشانوں کو پورا کریں۔ ایڈیشنل کلکٹر پرفل دیسائی، ڈپٹی کمشنر آف پولیس سیتا رام اور متعلقہ ریونیو حکام بھی جائزہ اجلاس میں شریک تھے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن نے تلنگانہ میں گروپ 2 کے امتحانات کی تاریخ کا اعلان کیا ہے۔ گروپ 2 کا امتحان 29 اور 30 اگست کو ہوگا۔ ریاست بھر میں کل 783 ملازمتوں کے لیے 5,51,943 امیدواروں نے درخواست دی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ہال ٹکٹ امتحان سے ایک ہفتہ قبل TSPSC کی سرکاری ویب سائٹ پر دستیاب کرائے جائیں گے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ آن لائن درخواستیں 18 جنوری سے شروع ہوئی تھیں، تاہم گزشتہ 3 دنوں میں اس سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئیں۔ اسی طرح ایک اور خبر، حیدرآباد ادارہ جات مقامی زمرے سے MLC کے عہدے کے لیے مجلس اتحاد مسلمین کے امیدوار مرزا رحمت بیگ متفقہ طور پر منتخب ہوئے۔ حکمراں جماعت BRS نے مجلس کے امیدوار کی تائید کا پہلے ہی اعلان کیا، جس کے باعث اس حلقے سے صرف ایک پرچہ نامزدگی مرزا رحمت بیگ نے داخل کیا تھا۔ آج پرچہ نامزدگی سے دستبردار ہونے کی آخری تاریخ تھی، جس کے پیش نظر مرزا رحمت بیگ کو بلا مقابلہ منتخب قرار دیا گیا۔ اختتام کے بعد امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔